بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فعل ما لم یسمى فاعلہ، وہ فعل کے ذکر نہ کیا گیا ہو اس کے فاعل کو۔ وہ فعل، وہ ایسا فعل ہے، حذف فاعلہ، جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو۔ وقیم المفعول مقامہ، اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو۔ ویختص بالمتعدی، اور یہ مختص ہے متعدی کے ساتھ۔ فعل ما لم یسمى فاعلہ یعنی فعل مجہول وہ فعل ہے جس کے فاعل کو حذف کر کے اس کا مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، اور یہ فعل مجہول صرف متعدی سے آتا ہے، لازم سے نہیں آتا۔ جیسے ضرب زید، ضرب فعل مجہول ہے، اس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا اور زید مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا۔ فعل مجہول وہ فعل ہے جس کے فاعل کو حذف کر دیا گیا ہو اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا ہو، اور یہ فعل مجہول صرف متعدی سے آتا ہے۔ جیسے ضرب زید، ضرب فعل مجہول ہے، اس کے فاعل کو حذف کر دیا اور مفعول کو اس کے قائم مقام کر دیا۔ وعلامتہ فی الماضی، اور فعل مجہول کی علامت ماضی میں یہ ہے ان یکون اولہ مضموما فقط، کہ اس کا پہلا حرف مضموم ہو فقط، وما قبل آخرہ مکسورا، اور اس کے آخر کا ما قبل مکسور ہو، فی الابواب التی لیست فی اوائلہا، ان ابواب میں کہ نہ ہو ان کے شروع میں حمزہ وصلی، ولا تاء زائدۃ، اور نہ تاء زائدہ، جیسے ضرب دحرج اکرم۔ وان یکون اولہ وثانیہ مضموما، اور یہ کہ اس کا اول اور دوسرا حرف مضموم ہو، وما قبل آخرہ کذالک، اور اس کے آخر کا ما قبل اس طرح ہو، فیما فی اولہ تاء زائدۃ، اس میں کہ جس کے شروع میں تاء زائدہ ہو، جیسے تفضل تضرب۔ وان یکون اولہ وثالثہ مضموما، اور یہ کہ اس کا شروع اور اس کا تیسرا حرف مضموم ہو، وما قبل آخرہ کذالک، اور اس کے آخر کا ما قبل اس طرح ہو، فیما فی اولہ حمزۃ وصل، اس میں کہ جس کے شروع میں حمزہ وصلی ہو، جیسے استخرج اقتدر۔ والحمزۃ، اور حمزہ تتبع المضمومہ، مضموم کے تابع ہوتا ہے، ان لم تدرج، اگر ساکت نہ ہو۔ ماضی میں فعل مجہول کی علامت یہ ہے کہ دیکھیں گے شروع میں حمزہ وصلی ہے، تاء زائدہ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر شروع میں نہ حمزہ وصلی ہو نہ تاء زائدہ ہو تو پھر علامت یہ ہے کہ پہلا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، جیسے ضرب دحرج اکرم۔ ان کے شروع میں نہ تو حمزہ وصلی ہے اور نہ تاء زائدہ ہے، اسی وجہ سے پہلا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہے۔ ماضی میں فعل مجہول کی علامت یہ ہے کہ دیکھیں گے شروع میں حمزہ وصلی ہے یا تاء زائدہ ہے یا کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر شروع میں نہ حمزہ وصلی ہو نہ تاء زائدہ ہو تو علامت یہ ہے کہ پہلا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، جیسے ضرب دحرج اکرم۔ اب شروع میں نہ تو حمزہ وصلی ہے نہ تاء زائدہ ہے، اسی وجہ سے پہلا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہے۔ اگر شروع میں تاء زائدہ ہو تو علامت یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، تفضل تضرب۔ شروع میں تاء زائدہ ہے، اسی وجہ سے پہلا اور دوسرا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہے۔ اگر شروع میں تاء زائدہ ہو تو علامت یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، جیسے تفضل تضرب۔ اس میں شروع میں تاء زائدہ ہے، اسی وجہ سے پہلا اور دوسرا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہے۔ اگر شروع میں حمزہ وصلی ہو تو پہلا اور تیسرا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، استخرج اقتدر۔ شروع میں حمزہ وصلی ہے، اسی وجہ سے پہلا اور تیسرا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہے۔ اگر شروع میں حمزہ وصلی ہو تو علامت یہ ہے کہ پہلا اور تیسرا حرف مضموم اور آخر کا ما قبل مکسور ہوتا ہے، استخرج اقتدر۔ یہاں پر شروع میں حمزہ وصلی ہے، اسی وجہ سے پہلا اور تیسرا حرف مضموم ہے اور آخر کا ما قبل مکسور ہے۔ والحمزہ، تو ایک فائدہ بیان کیا کہ اگر حمزہ نہ گرے تو پھر وہ مضموم کے تابع ہوتا ہے، یعنی مضموم ہوتا ہے، وہ مکسور نہیں ہوتا۔ اگر حمزہ وصلی ساکت نہ ہو تو وہ مضموم کے تابع ہوتا ہے، یعنی مضموم ہوتا ہے، وہ مکسور نہیں ہوتا۔ وفی المضارع، اور مضارع میں
ان یکون حرف المضارعۃ مضموما، علامت یہ ہے کہ ہو حرف مضارعت مضموم، وما قبل آخرہ مفتوحا، اور اس کے آخر کا ما قبل مفتوح، جیسے یضرب، یستخرج، مگر باب مفاعلہ، افعال، تفعیل، فعللہ اور ان کے 8 ملحقات میں، فإن العلامۃ فیہا، اس لیے کہ ان میں علامت فتح ما قبل الآخر، آخر کے ما قبل کا فتح ہے، جیسے یحاسب، یدحرج۔ مضارع مجہول کی علامت یہ ہے کہ علامت مضارع مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، جیسے یضرب، یستخرج، لیکن مفاعلہ، افعال، تفعیل، فعللہ اور ان کے جو ملحقات ہیں ان میں صرف ایک علامت ہے، آخر کے ما قبل کا فتح۔ باقی علامت مضارع کا مضموم ہونا وہ تو معروف میں بھی مضموم ہوتا ہے اور تو مجہول میں بھی مضموم ہوگا، جیسے یحاسب اور یدحرج۔ مضارع مجہول کی علامت یہ ہے کہ علامت مضارع مضموم اور آخر کا ما قبل مفتوح ہوتا ہے، جیسے یضرب، یستخرج، لیکن مفاعلہ، افعال، تفعیل اور ان کے جو ملحقات ہیں ان میں مجہول کی صرف ایک علامت ہے کہ آخر کا ما قبل مفتوح ہو۔ باقی علامت مضارع کا مضموم ہونا وہ تو معروف میں بھی علامت مضارع مضموم ہوتی ہے، جیسے یحاسب، یدحرج۔ وفی الاجوف ماضی ہے، اور اجوف میں یعنی اس کی ماضی میں، قیلا اور بیعا اور اشمام کے ساتھ قیلا اور بیعا اور واو کے ساتھ قولا اور بوعا۔ اجوف کی ماضی مجہول میں 3 طرح پڑھا جاتا ہے۔ نمبر 1 قیلا اور بیعا، اصل میں تھا قویلا اور بوجعا، واو اور یا کے ما قبل کو ساکن کر کے واو اور یا کی حرکت جو ہے وہ ما قبل کو دے دی، اور پھر قیلا میں واو واقع ہوئی کسرہ کے بعد تو اس کو یا کیا، قیلا اور بیا ہو گیا۔ نمبر 2 اشمام کے ساتھ، یعنی قیلا اور بیا میں قاف اور با کے کسرہ کو اس طرح پڑھے کہ اس میں ضمہ کی بو آئے۔ اور نمبر 3 واو کے ساتھ قولا اور بوا، اصل میں قویلا اور بویعا تھے، واو اور یا کو ساکن کر دیا تو قولا اور بویعا ہو گیا۔ پھر بویعا میں یا کے ما قبل کے ضمہ کی وجہ سے اس کو بھی واو کیا تو بوا ہو گیا۔ اجوف کی ماضی مجہول میں 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، قیلا اور بیا، اصل میں تھا قویلا اور بویعا، واو اور یا کے ما قبل کو ساکن کر کے ان کی حرکت ما قبل کو دے دی، اور قیلا میں جو واو ہے اس کو ما قبل کے کسرہ کی وجہ سے یا کیا تو قیلا اور بیا ہو گیا۔ نمبر 2 اشمام کے ساتھ، یعنی قیلا اور بیا میں جو کسرہ ہے شروع والا اس کو اس طرح پڑھیں کہ اس میں ضمہ کی بو آئے۔ نمبر 3 واو کے ساتھ قولا اور بوا، اصل میں تھا قویلا اور بویعا، واو اور یا کو ساکن کر دیا تو قولا اور بویعا ہو گیا، تو یا کو ما قبل کے ضمہ کی وجہ سے واو کیا تو بوا ہو گیا۔ وکذالک باب اختیرا و انقیدا، اور اسی طرح اختیرا اور انقیدا کا باب ہے، نہ کہ استخیرا اور اقیما، لفقد فعلا، بوجہ فعلا کے مفقود ہونے کے، فیہما ان دونوں میں۔ اختیرا اور انقیدا اصل میں اختجرا اور انقودا تھے، تو تجرا اور قویدا یہ قویلہ کی طرح بن گئے، قویلہ اور بویعا کی طرح بن گئے، اسی وجہ سے ان میں بھی پچھلی 3 صورتیں جائز ہیں۔ اور استخیرہ اور اقیمہ اصل میں استخیرہ اور اقومہ تھے، یہاں پر فعلہ کا وزن نہیں بنتا، اسی وجہ سے ان دونوں میں تینوں صورتیں جاری نہیں ہوں گی بلکہ فقط پہلی صورت جاری ہوگی۔ اختیرہ اور انقیدہ ان میں بھی یہی 3 صورتیں ہوں گی، اصل میں تھا اختجرہ اور انقویدہ، تو یہ فعلہ کا وزن بنتے ہیں، اسی وجہ سے پچھلی تینوں صورتیں ان میں جاری ہوں گی۔ لیکن استخیرہ اور اقیمہ اصل میں استخیرہ اور اقومہ تھے، یہاں پر فعلہ کا وزن بنتا نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ تینوں صورتیں تو جاری نہیں ہوں گی، فقط پہلی صورت جاری ہوگی۔ وفی مضارعہ، اور اجوف کے مضارع میں تقلب العین الفا، تم تبدیل کر دو گے عین کو الف کے ساتھ، جیسے یقال اور یباع، کما عرفت فی التصریف مستقصا، جیسا کہ تم نے پہچان لیا صرف میں اچھی طرح سے۔ اجوف کے مضارع مجہول کے اندر عین کلمہ کو الف کے ساتھ تبدیل کر دیں گے، جیسے یقال یباع ہے، اصل میں ہے یقول یبیع،
واو اور یا متحرک ماقبل حرف صحیح ساکن ہے تو واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے کر واو اور یا کو الف کیا تو یقال اور یباع ہو گیا۔ اجوف کے مضارع مجہول میں عین کلمہ کو الف سے بدلیں گے، جیسے یقال یباع اصل میں ہے یقبل یبیع۔ واو اور یا متحرک ہیں، ماقبل حرف صحیح ساکن ہے تو واو اور یا کی حرکت ماقبل کو دے کر واو اور یا کو الف کیا تو یقال اور یباع ہو گیا۔